الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے، إِن يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اگر اللہ نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پھر کون تمہارا ساتھ دے گا؟ اور اللہ والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے اللہ ہی پر اعتماد رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں. اس آیات کا مطلب یہی ہے کہ مومن کو، مسلمان کو اپنے انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں وہی راستہ اور وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس پر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. اور جب اللہ راضی ہو تو پھر ساری دنیا ناراض ہو جائے، یہ دنیا تمہاری کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. اس لیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ ہی کا پابند ہے، اس کے احکامات کے پابند ہے. اور جب اللہ تمہارے ساتھ نہ ہو تو پھر اللہ کے مقابلے میں کون تمہارا ساتھ دے گا؟ تمہاری اکثریت ہوگی اور پھر بھی مغلوب رہیں گے. تمہارے ساتھ اسلحہ ہوگا اور پھر بھی شکست خوردہ ہوں گے. تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ انسان عقیدہ رکھے وسائل پر نہیں، اللہ پر. اگر آگ گرم ہے تو گرم کرنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں دی ہے. بذات خود آگ کوئی چیز نہیں ہے، بذات خود پانی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ رب کریم جب چاہتا ہے تو اپنے بندی کے لیے آگ کو بھی گلستان بناتا ہے. سمندر اور سمندر کے اندر مچھلی اور مچھلی کے اندر پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو پناہ دیتا ہے. اور اللہ چاہتا ہے تو آپ تعداد میں کم کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ باری باری اور بڑی بڑی جماعتوں پر اور فوجوں پر اللہ تعالیٰ فتح سے نوازتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان اور یقین. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور ایک صحابی کے ہاتھ میں تلوار ٹوٹ گئی اور وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں اب کیا کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا ایک شاخ ان کے ہاتھ میں تمایا اور وہ واپس جا کر لڑنے لگے. اور جب اس نے اوپر دیکھا وار کرتے وقت، حملہ کرتے وقت، تو اللہ تعالیٰ نے اس شاخ سے تلوار بنایا تھا.
وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اللہ مومنوں سے کہتا ہے کہ جب آپ لوگ وار کرتے ہیں تو یہ آپ نہیں کرتے ہیں، یہ میں ہی کرتا ہوں۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، اور کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ آج تو فتح یقینی ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ جب تمہاری تعداد اور کثرت نے خود تمہیں تعجب میں ڈالا تو فتح نہیں ملی۔ اس لیے کہ مومن اور مسلمان کی کامیابی وسائل میں نہیں ہے، اللہ پر ایمان اور یقین میں ہے۔ اور جب بھی مسلمان دشمن کا مقابلہ کرتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ میں حق پر ہوں یا باطل پر۔ اگر آپ حق پر ہے اور آپ مر بھی جائے تو آپ کامیاب ہے، آپ کو شہادت ملے گی۔ اور اگر آپ حق پر نہیں ہیں، دنیا کے خاطر، قبیلے کے خاطر، ریاکاری اور نام کے خاطر لڑتے ہیں تو آپ فاتح بھی بن جائے تو آپ شکست کھا گئے ہیں۔ اس لیے اللہ رب کریم ہمیں سمجھاتا ہے کہ مجھ پر ایمان اور یقین رکھو۔ اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہارا ساتھ دے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ ایک کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ 10 اور 10 کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ 100 اور 100 کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ 200 پر مسلمان کو فتح دیتا ہے۔ لیکن ایمان شرط ہے، یقین شرط ہے۔ اگر ایمان اور یقین دل میں نہیں ہے تو آپ کے کندھے پر توپ کیوں نہ ہو، آپ ایک کلہاڑی بردار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہی آج ہمارا مسئلہ ہے۔ آج ہمیں فلسطین کے محاذ پر دشمن کا سامنا ہے۔ مسلمانوں کی زمین پر یہودیوں نے قبضہ کیا ہے۔ ایسے بستیاں ہیں جہاں مسلمان حضرت عثمانی خلیفہ کے دور سے رہتے ہیں، عبد الحمید کے دور سے وہاں رہتے ہیں، اسی دور کے کاغذات ساتھ ہے، لیکن یہودی حکومت نے ان کو حکم دیا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہ ہمارا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہاں موجود تھے۔ تو اگر یہی دلیل ہے تو ہسپانیہ اور غرناطہ سے بھی نکل جاؤ، وہاں بھی تو 700 مسلمانوں، 7 صدیوں سے مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ طارق ابن زیاد نے 12,000 فوج لے کر 1,00,000 عیسائی فوج کو شکست دی تھی۔ 7 صدیوں سے وہاں مسلمان رہے ہیں، ایک خوبصورت تہذیب دیا ہے، ایک منظم حکومت دی ہے۔ اس طرح تو پھر ٹیکسلا میں اور سوات میں بدھسٹ آ کر یہی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ نکل جاؤ۔ سوات میں ہمارے پرانے بت موجود ہے، ٹیکسلا میں ہماری پرانے آثار موجود ہے۔ 1200 سال مسلمان فلسطین میں رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کو آزاد کیا تھا۔ عیسائی پادریوں نے خود شہر کے چابیاں ان کے حوالے کی تھی، اور انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ شہر ایک ایسا شخص فتح کرے گا کہ جب وہ شہر میں داخل ہوگا، ہمارے علاقے میں داخل ہوگا،
تو اس کا غلام اون پر ہوگا اور وہ خود پیدل ان کے ساتھ آ رہا ہوگا۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایسا شخص ہم سے یہ شہر لے گا کہ ان کے کپڑوں میں 12 پیون ہوں گے۔ تو آپ ذرا اپنے بادشاہ کے قمیص کے پیون ہمیں گننے دے کہ کیا یہ وہی ہے یا کوئی اور آدمی ہے۔ اس وقت بھی کچھ لوگوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ عیسائی بڑے بڑے پادری اور فوجی زعماء کھڑے ہیں، تو مسلسل سفر کے وجہ سے آپ کے کپڑوں پر گرد و غبار بھی ہے اور پیون بھی لگے ہیں، تو ہم نے آپ کے لیے خوبصورت کپڑوں کا انتظام کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے فتح دے دی ہے، خوبصورت کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی ہے۔ اور پھر شہر کے چابیاں ان کے حوالے کی گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خود دعوت دی کہ ہمارے بڑے گرجے میں نماز پڑھے۔ انہوں نے انکار کیا کہ یہ روایت بن جائے گی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے لمحے میں 2.25 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے اور یہود صرف 83 لاکھ ہے۔ 74 لاکھ مسلمانوں کی فوج ہے اور یہود اسرائیل کی فوج صرف 6,64,000 ہے۔ 111 ارب ڈالر مسلمانوں کی دفاعی فوج بجٹ ہے، ان کی صرف 16 ارب ڈالر ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی آج دن کے روشنی میں انہوں نے ہمارے زمین پر قبضہ کیا، مسجد اقصی کو گرانے کی کوشش مسلسل جاری ہے۔ 7 لاکھ فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ گزشتہ رمضان کے آخری عشرے میں 1 لاکھ مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکالا گیا۔ 300 سے زیادہ ہمارے بھائی اور بچے شہید کیے گئے، ہزارہا ہمارے بھائیوں کو زخمی کیا گیا۔ ہماری مساجد میں آ کر مساجد کی بے حرمتی کی گئی۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود عالم اسلام میں قبرستان کی طرح خاموشی ہے، اور مسلمان عوام کے جلسوں اور جلوسوں کی وجہ سے OIC کا اجلاس بھی بلایا گیا تو ایک کمزور قرارداد وہ تو پاس کیا اور مطالبہ کیا، اور ساتھ دھمکی دی کہ اگر آپ لوگوں نے جنگ بند نہیں کی تو پھر ہم UN میں جائیں گے۔ تو سلامتی کونسل میں بھی تو امریکہ ہے، UN میں بھی تو امریکہ ہے۔ نہ اعلان کیا کہ ان ممالک جنہوں نے فلسطین پر قبضے کے باوجود اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، ہم اپنے فیصلے کو واپس لیتے ہیں۔ نہ اعلان کیا کہ ہم ایک مشترکہ فوج بنائیں گے کہ بیت المقدس کی آزادی اور اقصی مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے۔ کچھ بھی نہیں کیا، اور اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ان قراردادوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہماری حکمران کاش اللہ پر ایمان رکھتے، اللہ سے ڈرتے، اور بدر اور احد اور حنین اور احزاب کے معرکے ان کے سامنے ہوتے تو ان کو یقین آتا کہ اللہ رب کریم فتح دیتا ہے،
اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ میرے بزرگوں، ساری دنیا میں اس وقت کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ایک بڑی تعداد میں مسلمان موجود نہ ہو، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات خود مسلمان تو نہیں، اسلام کے لیے ایک شرمندگی کے باعث ہے۔ ہمارے معاملات بھی یہودیوں سے بدتر ہے، ہمارے اخلاق بھی غیر مسلموں سے بدتر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صرف شناختی کارڈ میں ہمارا نام مسلمان کا ہے، باقی انفرادی معاملات، اجتماعی معاملات میں اسلام کا نور ہمارے معاملات میں نہیں ہے۔ آج دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمندروں سے نوازا ہے، لیکن ہمارے سمندروں پر استعمار کا قبضہ ہے۔ ہوائی اڈے موجود ہے، لیکن اس پر قبضہ ان کا ہے۔ ہماری حکمران ہیں، غلام استعمار کے ہیں۔ ہمارے بچے ہیں، نصاب ان کا ہے۔ ہمارے وسائل ہے، لیکن طریقہ معیشت اور نظام معیشت یہودیوں کا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک غدار اور بے وفا اور منافق مسلمان کو اللہ تعالیٰ کس طرح فتح سے نوازے گا؟ اِنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا ہے اگر میں تمہارا ساتھ دوں کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو اگر آج ہم شکست سے دوچار ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ ایک آدمی نے وعدہ کیا تھا اپنی قوم کے ساتھ کہ میں پیغمبر علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیسے کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کہیں آرام کرتے ہوں گے تو میں خفیہ جا کر اس کا کام تمام کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک درخت کے سائے میں آرام کر رہے تھے اور اپنے تلوار کو درخت کے ایک شاخ کے ساتھ لٹکایا تھا، تو یہ آہستہ آہستہ چل کر وہ تلوار قبضے میں لیا۔ پاؤں کے آہٹ سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ تو کافر نے پوچھا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ میرا اللہ، اور اللہ کا نام سن کر ان کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ نبی مہربان نے اٹھایا کہ اب آپ کو کون بچائے گا؟ اس کے ساتھ بچانے والا تو کوئی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رحم فرمایا اور معاف کیا۔ غار ثور میں بھی جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دشمن بالکل غار کے منہ کے قریب کڑے ہیں، اب کیا ہوگا؟ نبی مہربان نے فرمایا کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ آج اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ کو ہم نے ناراض کیا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اپنی دلوں کو جذبہ جہاد سے معمور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر لڑتا ہے، منظم انداز میں، وہ تقسیم در تقسیم نہ ہو، ان کے دلوں میں باہم نفرتیں نہ ہو، وہ نہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر تقسیم ہو اور نہ مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم ہو۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ،
اس امت کو تقسیم نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے یہ امت واحدہ ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ ابراہیم۔ ہم ایک ملت کے لوگ ہیں جو ملت ابراہیمی ہے۔ جو آپ کو تقسیم کرتا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ دشمن کا کام آسان بناتا ہے۔ دشمن تقسیم کرتا ہے، اللہ ایک ہونے کا حکم دیتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اور جذبہ جہاد کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ہم اس وقت زوال ہمارا شروع ہوا جب مسلمان نے جہاد چھوڑا ہے۔ پرویز مشرف نے یہی کوشش کی انگریز اور امریکیوں کو خوش کرنے کے لیے کہ مسلمان جہاد کا لفظ ہی بھول جائے۔ ہمارے اسکول اور کالج کے نصاب سے سورہ توبہ اور سورہ انفال تک نکال دیا۔ اتنے ڈرتے تھے کہ میں خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا، تو ایک میٹنگ میں ہم آئے، میں نے تلاوت کی سورہ توبہ کی ان آیات کی تلاوت کی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں نے دنیا کو جہاد کے مقابلے میں پسند کیا ہے۔ تو شوکت عزیز نے کہا کہ آئندہ آپ تلاوت نہ کریں، آپ انہی آیات کو تلاوت کرتے ہیں جو بہت سخت ہوتے ہیں۔ میں ایک عرب ملک میں گیا، ایک مسجد میں تقریر کی، اس آیات کی تلاوت کی کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ یہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، یہ آپ کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ مجھے کہا گیا کہ آئندہ تقریر میں اس آیت کی تلاوت نہ کرے۔ اب دیکھیں ہم سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہود اور نصارہ کے راستے پر نہ چلانا، ان سے ہمارا بائیکاٹ ہے۔ ہم ہر عشاء کے وقت اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جو تمہارا باغی ہے وہ میں نے چھوڑا۔ لیکن کس طرح ہماری حکمران یہود اور نصارہ سے ڈرتے ہیں، ان کے تابع ہیں۔ ابھی اسلام آباد میں ہمارا فلسطین مارچ تھا، فلسطینی سفیر کو منع کیا گیا کہ آپ ان کے پروگرام میں نہ جائیں، ہم نے دعوت دی تھی۔ پھر ہمارا اسلام آباد کے بعد کراچی میں مارچ تھا، اس میں ایک طریقے سے اسماعیل ہانیہ نے، فلسطین کے سابق وزیر اعظم نے خطاب کیا۔ پھر پشاور میں ہم نے ان کو دعوت دی۔ یہ نظام اتنا ڈرپک ہے اور بزدل ہے کہ کہا گیا کہ پشاور شہر میں یہ جو خالد مشعل کے تصاویر لگائے گئے ہیں ان کو ہٹایا جائے اور فلسطینی قیادت کو اپنے جلسوں میں خطاب نہ کرنے دے۔ ہمارے اوپر بہت بڑا دباؤ ہے، بہت زیادہ ٹینشن ہے اور ہم بہت مشکل سے دوچار ہے، اور پلیز آپ خود تقریر کریں لیکن کسی فلسطینی کو اپنے جلسوں میں خطاب نہ کرنے دے۔ آپ مجھے بتائیں کہ غلام اور کیا ہوتا ہے؟ اس لیے ہم غلاموں کے غلام بن گئے ہیں۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب تمہاری حکمران بد کردار ہو جائے، وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، بد کردار لوگ تمہاری حکمران بن جائے، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ، اور تمہارے غنی اور مالدار لوگ
تمہارے مالدار لوگ بخیل اور کنجوس بن جائے، وہ امورکم الی نسائکم، اور اختیارات تمہارے خواتین کے ہاتھوں میں چلی جائے، فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا، پھر تمہارے لیے زندگی سے موت بہتر ہے، پھر تمہارے لیے زندگی سے کیا بہتر ہے؟ پھر موت بہتر ہے۔ اس لیے مومن یہ کبھی غلام نہیں ہوتا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کرے تو ترقی کا راستہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ اب دیکھیں انسان تو کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر کے گورنر حضرت عمر نے خط لکھا کہ یہاں ایک عجیب روایت ہے کہ نیل میں پانی بند ہوتا ہے، جب لوگ مل کر اس میں ایک خوبصورت لڑکی یہاں کی قوم ڈالتی ہے تو پانی دینا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کے جواب میں خط لکھا اس دریا کے نام، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ میں عمر ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، مسلمانوں کے امیر کی طرف سے، کہ اگر آپ اللہ کی حکم سے چلتے ہیں تو پانی دیا کرو، اور اس خط کو دریا میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد آج تک نیل نے اپنا پانی کم نہیں کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ کائنات اللہ کی ہے، تو آپ اللہ کا بن جائے تو یہ کائنات تمہارے ساتھ چلے گی۔ اگر آپ اللہ کے بجائے اسباب کا بندہ بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اسباب ہی کے نظر کرے گا۔ اس وقت افغانستان کا بڑا مسئلہ ہے، اور افغانستان میں 11 ستمبر کو امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی فوج کو نکال رہے ہیں۔ افغانستان میں لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے، اور ان لاکھوں شہیدوں نے قربانی دی افغانستان میں اسلام کے لیے۔ اور اس سے پہلے بھی افغان عوام نے روسیوں کو شکست دی 20 لاکھ شہداء دے کر۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے افغانستان کو برطانوی استعمار کے لیے قبرستان بنایا تھا۔ یہ تیسرا دفعہ ہے کہ ایک سپر طاقت ایک چھوٹے سے اسلامی ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اس بار تو ایک امریکہ نہیں تھا، 46 ممالک ان کے ساتھ تھے، اور نیٹو کے سارے پہلوان، اور ان کے الفاظ میں بہترین فوج اور جدید ہتھیاروں سے لیس انہوں نے گزشتہ طویل عرصے سے ہر وار آزمایا، ہر اسلحہ آزمایا، لیکن بالآخر ایمان جیت گیا، اور لوہا اور پولاد اور ٹینک اور توپ اور جہاز ہار گئے، اور امریکہ اب شکست سے دوچار ہے، اور اب طالبان فاتح بن رہے ہیں۔ لیکن اس لمحے میں ساری دنیا کو یہ فکر ہے کہ کہیں افغانستان میں اسلامی حکومت قائم نہ ہو جائے۔ اس لیے بالکل ماضی کی طرح دنیا کی یہ کوشش ہے کہ جس طرح روسیوں کے جانے کے بعد انہوں نے اصل فاتحین کو اختیارات دینے کی بجائے ادھر ادھر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو حکومت دی، اور اس کے بعد خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ بالکل اسی پیٹرن پر اس وقت ساری دنیا لگی ہے کہ اگر افغانستان میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو ان کے اثرات پاکستان پر پڑیں گے، اور پھر یہاں کے لوگ بھی اسلامی نظام کا مطالبہ کریں گے، اور پھر وسطی ایشیا تک نور پھیل جائے گا، اور وہاں بھی اسلام کا پیغام پہنچ جائے گا۔ اس لیے طالبان کو اس کامیابی اور اس فتح کے نتیجے سے محروم کرنے کے لیے اب دنیا کی یہی کوشش ہے کہ ایک اچار قسم کا نظام بنایا جائے جس میں سب لوگ شریک ہو، اور کمیونسٹ بھی ہو، اور قوم پرست بھی ہو، اور
کسی لحاظ سے یہاں اسلامی حکومت قائم نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم پاکستان کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایک پرامن اسلامی افغانستان پاکستان کی ضرورت ہے، ایک پرامن اسلامی افغانستان عالمی اسلام کی ضرورت ہے۔ ایک پرامن اسلامی افغانستان پاکستان کے لیے بہتر ہے، انڈیا کے لیے بہتر نہیں ہے۔ انڈیا کو ڈرنا چاہیے طالبان کی حکومت سے کہ جن کے گزشتہ دوری حکومت میں ہمارا ایک سنگل فوجی بھی بارڈر پر نہیں ہوتا تھا، اور یہ بارڈر 1400 کلومیٹر بارڈر ہمارا محفوظ تھا، اور ان کا پیغام یہی تھا کہ آپ انڈیا کے ساتھ جو تمہارا بارڈر ہے اس پر توجہ دے، اس بارڈر سے آپ بے فکر رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکیوں کے جانے کے بعد اب انڈیا نے وہاں بڑی سرمایہ کاری کی ہے، اور اب طالبان کے ٹھکانوں پر اور ان کے مورچوں پر انڈین حملے کر رہے ہیں، اور انہوں نے اشرف غنی کو ایک تسلی دی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کبھی بھی ان کے سامنے سرنگوں نہ ہونا۔ اس وقت بھی 35% سے زیادہ علاقے پر طالبان کی عملی حکومت ہے، جہاں ان کی عدالتیں ہیں، جہاں ان کا نظام چل رہا ہے، اور کابل کی حکومت ایک چند شہروں تک محدود ہو گئی ہے۔ لیکن آخری لمحے میں دنیا وہی سازش کر رہی ہے کہ کسی بھی معنوں میں وہاں اسلامی حکومت قائم نہ ہو جائے۔ میرے دوستو، افغانستان میں ایک پرامن اسلامی حکومت کا قیام ہماری خواہش ہے، ہم افغان عوام کے ساتھ ہیں، اور طالبان کے بارے میں بھی ہمارا یہی خیال ہے کہ جتنا بھی افغانستان کے اندر نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، وہ اپنے ساتھ وہ لیں گے۔ انہوں نے خود ہمیں یہ تسلی دی ہے کہ ہم سب کو ساتھ چلانا چاہتے ہیں، اور جس کے اندر جو بھی صلاحیت موجود ہے وہ صلاحیت افغانوں کی امانت ہے، ہم اس امانت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی اسٹریٹجی بہت اچھی ہے، لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ نکلنے کے بعد انہوں نے جس طرح عراق میں تباہی مچا دی، اسی طرح افغانستان میں بھی خانہ جنگی شروع ہو جائے اور کوئی نظام نہ بن جائے۔ روسی نے بھی یہ کوشش کی کہ ان کے جانے کے بعد خانہ جنگی ہو، تاکہ ان کے ساتھ جتنا اسلحہ ہے وہ آپس میں لڑ کر وہ ختم کرے، اور امریکہ بھی یہی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے بعد خانہ جنگی ہو۔ لہٰذا درست راستہ یہی ہے کہ پاکستان دنیا کی سازش کا شکار نہ ہو، اور وہ خلوص کے ساتھ ان قوتوں کا ساتھ دے دے جو افغانستان میں اصل قوم کی ترجمان اور اصل گراؤنڈ ریئلٹی اور اصل محافظ ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح گزشتہ دور میں نواز شریف نے افغانستان کے مجاہدین کو آخری لمحے میں دھوکہ دے کر ان کو فتح کے نتائج اور ثمرات سے محروم کر کے ایک غیر مقبول شخصیت اور حکومت وہاں مسلط کیا، میں امید رکھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو وہی قصہ نہیں دہرانا چاہیے، اور گراؤنڈ ریئلٹی کو قبول کر کے ان فورسز کا اور ان قوتوں کا ساتھ دینا چاہیے جنہوں نے امریکہ کا مقابلہ کیا، نیٹو فوج کو شکست سے دوچار کیا، اور اپنا خون دے کر افغانستان کی آزادی کو برقرار رکھا۔ انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ افغانستان میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ ایک پرامن اسلامی افغانستان بن جائے اور مینار نور بن جائے، وہاں خونریزی نہ ہو، وہاں خانہ جنگی نہ ہو، وہاں خون خرابہ نہ ہو، اور ایک پرامن افغانستان وجود میں آ جائے جس کے خاطر افغان عوام نے بڑی قربانی دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔